ایک ضروری بات سماعت فرمائیے گا توجہ کے ساتھ۔ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں اور جماعت کھڑی ہو اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جلدی دوڑ کر جائیں گے تو رکوع میں مل جائیں گے، آپ کی رکعت نہیں نکلے گی۔ اور اگر آپ جس طرح آ رہے ہیں سکون سے ایسے آئیں گے تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو آپ کو رکعت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں دوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں اتنی تیزی سے چل کر آنا نماز میں ملنے کے لیے، رکوع میں ملنے کے لیے، جس سے آپ کے قدموں کی دھمک پیدا ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے، مسجد کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے۔ اور ہم روزانہ یہ دیکھتے ہیں کہ محفل کے اختتام میں مسجد اور مچھلی منڈی میں کچھ تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے، بعض دفعہ معاذ اللہ گالی دے دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ابھی بھی آپ کو شور دروازے سے یہاں تک آ رہا ہے۔ یہ قطعاً مسجد کا ادب نہیں ہے، یہ قطعاً محفل کا ادب نہیں ہے۔ آپ اس رش کو برداشت کر سکتے ہیں، آپ 10 منٹ یہاں ٹھہر کر انتظار کر سکتے ہیں تو آیا کریں، وگرنہ جیسے ہی جتنی دیر بیٹھیں آپ کو پتہ چلے نا بھی اختتام ہونے والا ہے، آپ اٹھ کے چلے جایا کریں۔ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جانا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ مسجد کی بے حرمتی کرتے وقت جانا یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ بعض دفعہ جوتے مسجد میں گرا دیتے ہیں، وہاں سے اٹھا رہے ہیں اور تیزی سے وہ ادھر سے اٹھا رہا ہے، وہ ادھر سے اٹھا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ باہر سے چل کے آئے، جوتوں کے نیچے بعض دفعہ نجاست لگی ہوتی ہے اور وہ مسجد کے اندر گری ہوتی ہے، اور اسی جگہ سے صبح چل کر نمازی مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ شادی حال نہیں ہے کہ آپ جس انداز میں مرضی اٹھیں بیٹھیں بولیں۔ روایات میں فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ نوجوان کو مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بوڑھے کو اجازت ہے کہ اس کی کمر درد کرتی ہے۔ اور ہم جس انداز میں پوری محفل، آج تو شاہ جی نے چلو کہہ دیا ہے نا کہ گھٹنے نیچے کریں، وگرنہ اس انداز میں ہم کسی عزت دار آدمی کے سامنے نہیں بیٹھتے، اللہ کی بارگاہ میں ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں۔ لہٰذا اس چیز پر خصوصی توجہ کیا کریں۔ آخر میں پوری محفل کا ثواب بعض دفعہ ضائع کر دیتے ہیں لوگ۔ احترام کے ساتھ 10 منٹ انتظار کر لیں، جو شور کرنے والے ہیں، جو بھاگنے والے ہیں، ان کو جانے دیں۔ 5 منٹ لیٹ ہو جائے گی نا، اب اختتام کے ساتھ آخر میں توجہ کے ساتھ اتنی دیر بیٹھ کر درود پاک پڑھ لیا کریں، کوئی تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جوتے بھی اپنے ہی پہن کے جایا کریں۔ عاشقان رسول یہ نہیں ہوتے کہ جاتے وقت کسی کا جوتا چرا جائیں، اور توجہ کریں اس انداز میں، آپ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ یعنی یہاں ہم خطیب نقیب ہم گلے پھاڑ کر کہہ رہے ہوں کہ جناب محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور جن کو سرکار نے بلایا وہ جوتے چرا کے جاتا ہے، تو پھر آپ کس لیے آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری وہ چیزیں ہیں جس سے غیر دلیلیں پکڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کبھی کہ بڑے بڑے ہندوؤں کے گردوارے مندر ایسے ہیں جہاں وہ جوتا باہر اتار کر کے جاتے ہیں، اور بے حیا قسم کے لوگ ایک طرف مسجد کی ویڈیو اٹھائیں گے، ایک طرف وہ مندر کی اٹھائیں گے، اور کہیں گے جی یہاں تو جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات کے شاہد ہیں، ہم بھی ہیں، کہ ہم نیا جوتا پہن کے مسجد میں نہیں آتے۔ سب سے پرانا جوتا جو ہمارا بعض دفعہ واش روم کا جوتا ہوتا ہے وہ پہن کے آتے ہیں، کہ ہمیں یقین ہے کہ نیا جوتا پہن کے آئے تو واپس نہیں جائیں گے، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں؟ کوئی باہر والے جنات تو نہیں اٹھا کے جاتے نا، میں آپ کا اٹھاتا ہوں گا، آپ میرے اٹھاتے ہوں گے۔ اگر ہر ایک سمجھ جائے تو ہم درست ہو جائیں۔ ان محافل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ سنیں آئیں، دین سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور جاتے ہوئے چوری کر کے چلے جائیں۔ یہ بہت بری بات ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ لہٰذا آپ مسجد کے احترام کا خیال رکھا کریں، تھوڑی دیر ٹھہر جایا کریں۔ لنگر نہیں ملے گا تو انشاءاللہ اللہ کریم اپنی جناب سے کھلا رہا ہے اور کھلاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اگر قسمت میں ہوگا، یہ تو ہے نا، ہمارا یقین ہے
بھی دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام. اگر ہماری قسمت میں لنگر کے کسی دانے پر کچھ ہمارا حصہ لکھا ہے تو وہ ملے گا, اور اگر نہیں ملنا تو آپ 10 گھنٹے بھی لائن میں کھڑے ہونا, آخر میں پتہ چلے گا موگ گیا ہے. لہٰذا یہ ہمارا وہ دین یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے, ان چیزوں پر توجہ کریں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ محمد شکیل. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا. حافظ محمد عالیان تشریف لائیں. لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. اب آخر دروشی پڑھیں. کل انشاءاللہ تعالی جو خصوصی بیان ہے پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید غضنفر حسین شاہ صاحب شاذلی قادری صاحب, ماشاءاللہ بہت ہی اچھے خطیب, اچھا بولنے والے, علم والے سیدزادے. انشاءاللہ آپ کل دستار خطاب فرمائیں گے تو تمام دوست احباب جس طرح آج تشریف لائے ہیں نا, اس سے بھی تھوڑی دیر پہلے تشریف لے آئیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں آپ کو کتنے سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے. اگر ایک بندہ بھی عمل کر لے گا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ جتنے انتظام و اہتمام والے لگے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں, یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے سعادت اور ذمہ داری لگائی ہوئی ہے سب کی. استادان گرامی جتنے بھی سب استاد گرامی سب کھڑے ہیں آپ کے سامنے, اور محفل کی انتظامیہ محمد سلیم چشتی صاحب, حاجی اشرف شاہین صاحب, حاجی عبدالمجید صاحب اور شاہد رسول صاحب, محمد عدیل قادری صاحب, تمام کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے, سب کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے. دعا فرمائیں گے جی. آپ نا باتیں کرنے سے اچھا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے مفتی صاحب کے مل کر دیں تو دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ عز و جل یا ارحم الراحمین. اے مالک مولا, ہم نے یہاں بیٹھ کر جتنے بھی نیک اعمال کیے, نماز عشاء سے لے کر ابھی تک قرآن کریم کی تلاوت کی, سنی جان عالم الاسلام کے فرمودات سنے سنائے گئے, نعت پاک پڑھی گی, تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین ان اعمال صالحہ کا ثواب اپنی شیان شان عطا فرما. ان کا ثواب حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس بارگاہ میں بطور ہدیہ تحفہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. نبی کریم علیہ السلام کے توسل جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام, جمیع صحابہ کرام, صحابیات, ازواج مطہرات, نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین, اہل پاک اطہار, شہداء عظام درجہ بدرجہ تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. میرے مولا بالخصوص ہم حاضرین جہاں جو موجود ہیں, ہمارے اعزاء اقربا, دوست احباب, بہن بھائی, والدین, اولاد, جو بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے, سب کی روح کو اصال کرتے ہیں, قبول فرما. الہ العالمین بالخصوص آقا کریم علیہ السلام کے والدین کا صدقہ ہم حاضرین میں سے جس کسی کے والدین دونوں یا ایک دنیا سے چلے گئے, ان کی کامل مغفرت فرما. ماہ میلاد کا صدقہ ان کی قبر و حشر کے منازل آسان فرما. جن کے والدین دونوں یا ایک حیات ہیں
انہیں صحت والی عافیت والی نیکیوں والی لمبی زندگی نصیب فرما، ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماہ میلاد کا صدقہ، ذکر رسول کا صدقہ، نیک اعمال کا صدقہ بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما۔ ہم حاضرین میں، ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما۔ جن بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا، ایک اسلامی بہن کے لیے کہا گیا، الہ العالمین میری والدہ بیمار ہے، یا ارحم الراحمین نبی کریم علیہ السلام کے آل پاک کا صدقہ سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما۔ میرے مولا ہمیں حقیقی معنوں میں پکا سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں جنہوں نے آج لنگر کا اہتمام کیا، الہ العالمین ان کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب فرما، دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، زمینی آسمانی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ ہمیں اسی طرح حضور جان عالم علیہ السلام کا ذکر سنتے سناتے رہنے کی توفیق عطا فرما، حقیقی معنوں میں عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔